بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ کی تعلیم چل رہی ہے اور حیات الصحابہ کا ہمارا سبق یہاں تک ہو گیا ہے اور یہ پہلا حصہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، نبی کہو، قل، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہو، یا ایھا الناس، اے لوگو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم تمام کی طرف، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم تمام کی طرف بھیجا ہوں۔ اے لوگو، میں رسول بن کر آیا ہوں تم تمام کی طرف، جس کی حکومت آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے، اس اللہ کی طرف سے۔ اس اللہ نے مجھ کو تم تمام کی طرف ایک نمائندہ بنا کر بھیجا ہوں، ایک رسول بنا کر بھیجا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بات کہہ رہے ہیں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی، لہٰذا ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے نبی امی رسول پر، جو یقین رکھتا ہو، جو ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور اس کے تمام کلمات پر، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم راہ پا جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم سیدھے راستے پر چلنے والے ہو جاؤ۔ پتہ لگا کہ کامیابی انسان کی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے، اس کے علاوہ اور کسی چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی نہیں رکھ رکھی ہے۔ کتنی آیات ہیں اور بہت سارے آیات آپ کے سامنے تلاوت کی جائیں گے، آگے دیکھیے۔ وقال تعالی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی پیروی کی جائے اللہ کے حکم سے۔ جس نبی رسول کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ساتھ ساتھ میں یہ حکم دیا ہے کہ اس نبی یا اس رسول کی اطاعت کی جائے، اس رسول کی بات کو مانا جائے، اس رسول کی جو بات ہوگی وہ میری بات ہوگی، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اور اگر کوئی شخص اپنے اوپر ظلم کر لے، زیادتی کر لے، گناہ کے کام کر لے، تو وہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اور رسول بھی اس کے لیے استغفار کرے، رسول بھی ان کو بخشوائے، تو پھر کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، تم نے گناہ کر لیا ہے کہ تو تم کو معاف نہیں کریں گے، بلکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاؤ گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پاؤ گے، توبہ کو قبول کرنے والا مہربان پاؤ گے۔ لیکن آج ہمارے بہت سے بھائی اس گمان اور اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ توبہ کر لیں گے، گناہ کر لیا تو توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن میرے پیارے ہو، انسان اسی غلط فہمی میں رہتا ہے اور اس انسان کو توبے کی توفیق بھی نہیں ملتی اور وہ دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس غلط فہمی میں بھی نہیں رہنا ہے۔ جہاں ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے، اللہ کا حکم ٹوٹ جائے، نبی کی اطاعت کرنے کی، نبی کی نافرمانی ہو جائے، تو ہم ترنت اور فوراً اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں۔
آگے کہا جا رہا ہے کہ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، کسی کافر سے نہیں کہا جا رہا، کسی مشرک سے نہیں کہا جا رہا، کسی یہودی سے نہیں کہا جا رہا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، اللہ کی اطاعت بھی ضروری۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اور پھر کہی جا رہی ہے بات ولا تولوا عنہ، اور ان سے اعراض نہ کرو، ان سے روگردانی نہ کرو، ان کی بات بھی سن رہے ہو، ان کی بات تمہارے کانوں میں پڑ رہی ہے اور پھر تم ان سے اعراض کر رہے ہو، اور اگر تم یہ کام کرو گے تو پھر تم اپنا خود خسارے میں پاؤ گے، خود نقصان اٹھاؤ گے۔ اللہ اور اس کے رسول کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا ہے، شریعت پر عمل نہیں کرتا، شریعت کا پابند نہیں ہوتا، تو انسان خود خسارے اور ٹوٹے میں ہوتا ہے، کسی اور کو نقصان نہیں کرتا۔ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، اور تم لوگ ان سے اعراض نہ کرو اس حال میں کہ تم ان کی بات سن رہے ہو۔ کہا جا رہا ہے وَقَالَ تَعَالَى وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، رسول کی بات کو مانے گا، رسول نے جو باتیں بتلائی ہیں، جو چیزیں بتلائی ہیں، جن کا حکم دیا ہے ماننے کا اور جن سے روکا ہے ان سے آدمی اعراض کرتا ہے، اور جن کے بارے میں بتلایا ہے کہ ان پر چلنا ہے تو آدمی اس پر چلتا ہے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ لعلکم ترحمون، ایسے شخص پر رحم کیا جائے گا، ایسے شخص پر رحم کیا جائے گا، وہ آدمی دنیا میں کامیاب ہوگا اور آخرت میں کامیاب ہوگا۔ وقال تعالی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وقال تعالی، اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، یہ ساری باتیں جتنی آیتیں ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں اور حیات الصحابہ کے پہلے حصے میں یہ باتیں نقل کر رکھی ہیں اور قرآن کریم کی آیت دے رکھی ہیں۔ پہلے انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں انسان کے کیا نقصان ہے۔ وقال تعالی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور پھر یہ بات کہی جا رہی ہے اور تم اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانو اور باہم پھوٹ مت ڈالو۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ دوسری عالمی جنگ میں ہٹلر نے اتحادیوں کے کچھ کمانڈر گرفتار کیے۔ انہوں نے ہٹلر سے پوچھا آپ کی فوج کم ہے اور ہماری فوج زیادہ ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی فوج بڑھتی جا رہی ہے، اس میں کیا بات ہے؟ آپ کی فوج بڑھتی جا رہی ہے، اس میں کیا بات ہے؟ تو ہٹلر نے جواب دیا کہ ہماری فوج میں اتحاد ہے اور آپ کی فوج میں اتحاد نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ آپ اپنی فوج کو سکھلائیے اور ان کو ٹریننگ دیے اور ہم بھی دیں گے۔ اور پھر ایک گڈھا کھودا گیا اور کہا گیا کہ تم اس گڈھے کے پاس سے نکالو اپنی فوج کو۔ وہ فوج نکلتی رہی کمانڈروں کی، جب نکلتے نکلتے سامنے گڈھا آیا تو وہاں رک گئی وہ فوج، وہاں رک گئی۔ تو پھر ہٹلر نے اپنی فوج کو حکم دیا، جو فوج تھی اس کو حکم دیا، اور چلتے چلتے جب گڈھا آیا سامنے تو فوج برابر اس میں چلی گئی، اور پھر اس کو کہا کہ دیکھو یہ ہے اصل چیز کہ ہماری فوج میں اتحاد بھی ہے اور اپنے امیر کی بات ماننے کا بھی مادہ ہے۔ اپنے جو ان کا حاکم ہے، جو ان کے سر پر حاکم ہے، جو ان کا امیر ہے، جو ان کا حکمراں ہے، جو ان کے کمانڈر ہے، وہ اس کی بات کو مانتے ہیں، لوگ بالکل ہچکچائے نہیں۔ ایک حکم دیا اور اس حکم پر ان لوگوں نے اپنی جان دے دی۔ اسی وجہ سے ہم تم سے زیادہ بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جائے کہ ہماری فوج کم ہے۔ تو یہ بات یہیں پر کہی جا رہی ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر یہ امت اور یہ قوم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو مانے گی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے گی، ان کے حکم پر چلے گی اور ان کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گی، تو کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اپنی جان اور اپنے مال کو اللہ اس کے رسول کے حکم پر لگا دیا تھا، لیکن دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں آئی جو ان صحابہ کرام کو شکست دے سکے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف ایک تھی کہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کی بات کو مانا۔ رسول نے جو کچھ کہا، اللہ کا حکم جو تھا اس پر وہ لبیک رہے اور پیچھے نہیں ہٹے۔ اسی وجہ سے وہ لوگ پوری دنیا سے آگے نکل گئے۔ آج یہ امت کیوں پسپا ہو رہی ہے؟ آج یہ امت کیوں شکست کھا رہی ہے؟ صرف اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہم نے رسول کے حکم کو بلا دیا ہے، اللہ کے حکم کو بلا دیا ہے، رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ قوم پیچھے ہٹتی جا رہی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور آپس میں پھوٹ مت ڈالو، آپس میں جھگڑا مت ڈالو، آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ آج دیکھا جائے کہ مسلمانوں بھائیوں میں کتنا جھگڑا ہو رہا ہے۔ اسی بات کو تو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپس میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں ان کو ختم کرا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ فتفشلوا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی ہمت ہار جاتا ہے، آدمی نامرد ہو جاتا ہے۔ جو انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے، جو ایک رعب ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوائیں اکھڑ جاتی ہیں، پھر دشمن کے سامنے تم کھڑے نہیں ہو سکتے، تم کم ہمت ہو جاؤ گے لڑائی جھگڑے کرنے سے۔ آج جب یہ امت آپس میں لڑ رہی ہے، اس لیے لڑائی کی وجہ سے اس امت کے اندر سے کم ہمتی ختم ہو چکی ہے، بزدلی آ چکی ہے، بزدلی آ چکی ہے۔ جو ایک ہمت تھی، جو ایک طاقت تھی، وہ ختم ہو چکی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ وَاصْبِرُوا، اور پھر یہ کہا گیا ساتھ میں کہ صبر کرو، صبر۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہے صابرین کے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر، اور حاکموں کی اطاعت کرو، جو تمہارے اوپر حاکم ہیں، جن کو امیر بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے جماعت کے ساتھی ہوتے ہیں اور جماعت کے ایک امیر ہوتا ہے، اگر جماعت کے تمام لوگ امیر کی اطاعت کرتے ہیں، جو وہ کہتا ہے اس کے حکم کو بجا لاتے ہیں، ان کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو میرے دوستو وہ جماعت ایک کامیاب ہو کر جماعت آتی ہے۔ جو بھی اس جماعت میں جو بندہ اس امیر کی اطاعت کرتا ہے، اس امیر کے حکم کو مانتا ہے، تو وہی بندہ ایک کامیاب ہو کر نکلتا ہے۔ اور اگر وہ ذرا سی بھی نافرمانی کرتا ہے تو وہ بندہ اس جماعت میں سے کچھ حاصل کر نہیں آتا، کچھ حاصل نہیں کر کے آتا، جیسا گیا تھا ویسے آتا ہے۔ اس لیے یہاں بات کی جا رہی وہ اولی الامر منکم، جو حاکم ہے تم میں سے، فإن تنازعتم فی شیء فردوه، بس اگر تم میں کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، فردو، تو اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت کے دن پر، ذالک خیر وحسن تأویلا، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے اچھا ہے، انجام کے اعتبار سے۔ اس لیے میرے عزیزو، ان آیتوں میں جو باتیں بتلائی گئی ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو ہم ہر جگہ کامیاب ہوں گے۔ جہاں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، وہاں ہم پسپو ہوتے چلے جائیں گے اور شکست ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ Yeah.